محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثنا، آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر اعلی کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید صحیفہ انقلاب میں اللہ تعالیٰ نے جو 30 سپارہ ہے اس کے آخر میں اکثریت صورتیں ایسی ہیں جن کو قسم سے شروع فرمایا، اور قسم جو ہے وہ اوقات کی بیان کی گئی، یعنی وقت کی قسم اٹھائی گئی۔ قرآن مجید میں ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اسی طرح فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کے وقت کی۔ اسی طرح فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اسی طرح سورہ دہر میں ہے، دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں، اور جو آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، یعنی فجر، رات، چاشت کے وقت سے ہٹ کر پھر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً پھر سارے وقت کی قسم بیان کی۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، یعنی وہ انسان خسارے میں ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا، جس کو وقت مینیج کرنا نہیں آیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں بے شمار مواقع پر وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے احادیث کا خزانہ امت کے نام چھوڑا۔ بخاری کتاب الرکاب کی پہلی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا اکثر الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا یہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں انسان اکثر خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ الصحت، پہلے نمبر پر فرمایا صحت ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان اکثر خسارے میں رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والفراغ، اور فراغت وقت جو ہے اس سے انسان خسارے میں رہتا ہے۔ آج اللہ نے وقت دیا، اس کو مصروفیت میں نمٹا کر ہم اس خسارے کو فائدے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو فائدے میں تبدیل نہ کیا تو یہ وقت ہے، یہ تو چکی کی طرح چل رہا ہے۔ جس طرح چکی چلتی ہے نا، اس کے اندر دانے ڈال دیں تو پسائی ہو جاتے ہیں، اگر دانے نہ ڈالیں تو چکی چلتی رہتی ہے۔ فرمایا یہ وقت بھی اسی طرح چل رہا ہے، اگر اس کے اندر اچھائی کر لیں گے تو ہمارے کام آ جائے گی، ورنہ وقت نے تو چلنا ہی چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دانے نہیں ڈالیں گے تو چکی رک جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نیکی کے کام نہیں کریں گے تو وقت رک جائے گا۔ فرمایا الوقت کالسیف قاطع، جو وقت ہے یہ کاٹنے والی تلوار ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہیں کاٹے تم اس کو کاٹ ڈالو۔ اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو ایک وقت آئے گا کہ وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا۔
وقت کو کس انداز میں کاٹنا ہے، اس کو اچھے انداز میں مینیج کر کے اس کو نمٹا کے اس کو وافر مقدار میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں، اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو پھر وقت آپ کو کاٹنے والا نہیں ہوگا، بلکہ آپ وقت کو کاٹیں گے، اور یہ وقت آپ کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ وقت کی اہمیت کو حضور علیہ السلام نے بڑے حسین پیمانے میں بیان کیا۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ جانتے ہو کہ افضل ترین اور بہترین اسلام کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، بندہ نواز آپ ہی ارشاد فرما دیں، سب سے بہترین اسلام اور سب سے بہترین مسلم کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہترین اور خوبصورت اسلام اس کا ہے جو اپنے آپ کو فضول قسم کے معاملات سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، جو اپنے نظام الاوقات بنا لیتا ہے، وقت کو مصروفیت میں اور فضول نہیں گزارتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے انسان کو بیکار عبث پیدا کیا؟ فرمایا ہم نے انسان کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا، اس کا لمحہ لمحہ حکمتوں سے کار فرما ہے، اس کے لمحے لمحے میں کئی ہزار حکمتیں ہیں۔ انسان کو بنایا، انسان کے بنانے میں حکمت، انسان کو چلایا، انسان کے چلانے میں حکمت، انسان کو سلایا تو انسان کے سلانے میں حکمت۔ فرمایا ہم نے انسان کو ایسے فضول اور بے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کے اندر کئی ہزار لاکھوں حکمتیں ہیں جو وہ ذات جانتی ہے۔ فرمایا بہتر اور کارگر انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو مینٹین رکھتا ہے، وقت کو مینیج کرتا ہے۔ فرمایا کامیاب اور کامران ہے وہ شخص جس نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کی، اور جس نے وقت کی قدر و قیمت نہیں کی، وقت اس کو کاٹ ڈالتا ہے، پھر وہ کامیاب نہیں رہتا، پھر وہ ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن بازار میں گیا تو بازار میں برف بیچنے والا پھٹے پر برف لگا کر یہ آواز لے رہا تھا، اذا رحموا اذا رحموا، مجھ پہ رحم کرو، میرا رأس المال ختم ہوتا جا رہا ہے، برف پگھلتی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کی مثال انسان کی زندگی ہے، انسان کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ابھی بچپنا ہے، ابھی بڑھاپا ہونا ہے، ابھی شباب آئے گا، شباب کے بعد پھر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے کے بعد پھر بیٹھ کے زندگی گزارنے کا ٹنیور آئے گا، پھر جا کر وقت ختم ہوگا۔ نہیں، فرمایا جس طرح وہ اعلان کر رہا تھا نا، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میرا رأس المال ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کارگر وہ انسان ہے جو اس زندگی کو اپنے اصول کے تحت، اپنے زاویے اور تفکر اور تخیلات کے تحت اس کو مینیج کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک جس میں حضور علیہ السلام نے وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا، یہ مشکات المصابی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، حضور علیہ السلام نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے پانچ چیزیں تمہیں دی ہیں تو دوسری پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے موجودہ پانچ چیزوں کو غنیمت جانو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر کی چیز، فرمایا شباب کا قبل حرم، کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہم نے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہے، بوڑھے ہوں گے تو اسلامی رنگ بھی لے آئیں گے، بوڑھے ہوں گے تو روزے بھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو دین کے لیے راستہ اور سفر بھی کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو جہاد بھی کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو اسلامی لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے صرف اور خرچ کر لیں گے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ ہم نے بوڑھے ہونا ہے؟ ایک سیکنڈ کی ہمیں چھوٹ نہیں ہے، زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے موت، نہ ایک لمحہ بعد آ سکتی ہے، وقت مقرر ہے۔ فرمایا شباب کا قبل حرمک، فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی چیز اپنی جوانی کو
بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج جوانی ہے، دل کھول کے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ آج جوانی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج جوانی ہے، دور سے چل کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آج جوانی ہے، بندہ قیام بھی کر سکتا ہے۔ آج جوانی ہے، بندہ رکوع بھی کر سکتا ہے۔ جوانی ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بڑھاپے میں تو پھر انسان کو گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا، بڑھاپے میں تو ہر بندہ مسجد آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا قابل شخص وہ ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ شخص وہ ہے جو جوانی میں اپنے آپ کو مسجد کا مسافر بنا دے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ہر بندہ چاہے گا کاش آج میرے گناہوں کا کچا چھٹا میری ماں کے کندھوں پہ لاد دیا جائے، میرے گناہوں کا کچا چھٹا آج میری اولاد کو دے دیا جائے۔ ہر بندہ پریشان، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن گئے گزرے وقت میں، گئے گزرے دور میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا اس دن کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں مزے لوٹ رہے ہوں گے اس دن۔ آج ماں خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، اولاد کو خشک بستر دیتی ہے، ماں خود بھوکھی رہتی ہے، اولاد کو کھلاتی ہے۔ اس دن ماں بھی چاہے گی کاش آج میرے گناہ کی باز پرس مجھ سے نہ ہو، بلکہ میرے گناہوں کو میرے بیٹے کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے۔ لیکن اللہ اس دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شخص یہ ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا ہوگا۔ جوان تھا تب بھی متقی تھا، جوان تھا تب بھی پہلی صف کا مسافر، پہلی صف کا نمازی تھا، جوان تھا اپنی جوانی کو اس نے شیطانی مصرف میں خرچ نہیں کیا بلکہ رحمانی مصرف میں اس نے اپنے آپ کو خرچ کر دیا۔ اپنے آپ کو شیطان کی وادیوں میں اس نے نہیں دھکیلا بلکہ اپنے آپ کو اس نے رحمان کے راستے کا مسافر بنایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ شخص جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے بھی یہی فرمایا، فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحتک قبل سقمک، فرمایا صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج صحت ہے بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، آج صحت ہے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، آج صحت ہے بندہ چل کے کسی پروگرام میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجالس میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے ہمارا وضو ہی نہ قائم رہ سکے، ایسی بیماری لگ جائے بندہ قیام ہی نہ کر سکے، ایسی بیماری لگ جائے بندہ رکوع اور سجود بھی نہ کر سکے، کرسی پہ نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، یہ بیماری ہے ایک۔ تو فرمایا آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس صحت کو کسی اور جانب کا مصرف مت بنائیں بلکہ اس صحت کا جو اصل مصرف ہے وہ خالق و مالک اللہ کی عبادت کو بنائیں۔ فرمایا صحتک قبل سقمک، آج اللہ نے صحت دی ہے، صحت کو غنیمت جانے، چہ جائے کہ صحت ختم ہو جائے اور پھر بیماری آ جائے، بیماری آ جائے گی تو پھر اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا غناک قبل فقرک، غنا کو، دولت کو، صاحب ثروت ہونے کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تمہارے پاس محتاجی اور فقیری آ جائے۔ آج اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، آج اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ پیسہ ایک ہاتھ میں نہیں رہنا، آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کے ہاتھ میں، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں، یہ تو ریل پھیل ہے دنیا کی لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کارگر بندہ وہ ہے جس نے اپنی دولت کو، اپنے ثروت ہونے کو، اپنے
اثاثہ جات کو ادھر ادھر خرچ نہیں کیا، فضولیات میں خرچ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے راستے میں صرف کیا۔ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی غنا کو قربان کیا، آج دنیا انہیں غنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر یہ دنیا اگر ختم بھی ہو جائے، قیامت تک نام باقی و ساقی رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دولت دی تھی۔ دولت ہونا کوئی معجوب چیز نہیں ہے، بلکہ معجوب چیز تو یہ ہے کہ بندہ دولت ہوتے ہوئے دل کا غریب ہو۔ اصل غربت بندے کے دل کی ہوتی ہے۔ اگر اندر سے بندہ غریب ہے، اوپر سے ہزار کروڑوں ارب پتی بھی ہے، اندر سے غریب ہے تو وہ غریب کا غریب ہی ہے۔ دعا کریں اللہ دل کی غنا نصیب فرمائے۔ فقر سے تو حضور علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی۔ فقر انسان کو بسا اوقات کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، غنا کا قبل فقر، اس غنا کو فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یتیموں کی مدد کرو، دکھی لوگوں کی مدد کرو، اور پھر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر تصویری معاملات کے لیے ان کو نہ دو، لین لگ جائے گی۔ اب فلاں آ جائے، اب فلاں آ جائے، تصویریں لی جا رہی ہیں، دوسرے دن وہ ساری تصویریں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی زینت ہیں۔ حاجی صاحب نے فلاں کو صابن کی ایک گاچی دی ہے۔ یہ نہیں ہے اصل غنا۔ تو یہ حضور نے فرمایا ایک ہاتھ سے بندہ صدقہ کرے، دوسرے ہاتھ کو خبر تک بھی نہ ہو، یہ غنا ہے۔ تین چیزیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر حضور جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فراغک قبل شغلک، آج کی جو فراغت ہے، آج کی جو فرصت ہے، اس فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے آج ہم کہتے ہیں نا جی چلیں جی آج چھوڑیں یہ کام، کل کر لیں گے۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ کل بھی آنی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری، امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد رشید اور خلیفہ تھے، حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے کہا حضور آج یہ کام نہیں کرتے، کل یہ کام کر لیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے کل تو دو کام ہوں گے، آج ایک کام نہیں کیا جا سکتا تو کل دو کیسے کر لیں گے؟ ہمارے بچپن میں بھی یہ مثال مقولہ ہم سنتے تھے نا جی آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ تو آج کا کام اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کل کو تو ڈبل ہو جائے گا، آج سنگل نہیں کر سکے تو ڈبل کیسے کر سکیں گے؟ تو فرمایا فراغ کا قبل شغلک، آج فراغت ہے اللہ کو راضی کرو، فراغت ہے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو، فراغت ہے بچوں کی تربیت میں وقت صرف کرو، فراغت ہے اللہ کے ایسے ایسے امور جو اللہ نے انسان کو اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ امور بنائے، ان امور کو سر انجام دے کر ہمیشہ کے لیے دنیا کو بھی کامیاب بناؤ اور آخرت کو بھی کامیاب بناؤ۔ اور پانچویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، سکھ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت ہے، سانسیں گزار رہے ہیں، تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، کل کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت جس کو حاصل ہو جائے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور جنت کے اندر من چاہی نعمتیں دی جائیں گی، یعنی جو انسان چاہے گا نا وہ نعمتیں حاصل ہوگی۔ حضور نے دو جملوں کے اندر بات کو بیان کیا، فرمایا ایسی ایسی نعمتیں تمہیں ملیں گی جنت میں جو تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی، جو تمہارے کانوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا حصول تمہارے گمان کے اندر بھی کبھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن اس جنت میں جب ہر چیز وافر ہوگی، انسان چاہے گا، دل میں سوچے گا، چیز نعمت سامنے موجود، اس میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک چیز پر حسرت کا اظہار کرے گا۔ اور وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک چیز کیا ہے جس پہ انسان جنت کے اندر بھی حسرت اور مایوسی کا اظہار کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر انسان چاہے گا کاش میں وہ وقت نہ گزارتا جس میں اللہ کی عبادت نہ کی میں نے، کاش وہ وقت میرے لیے نہ ہوتا جس میں میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا،
اس دن انسان چاہے گا اپنا گزرا ہوا وقت جو ہے اس پہ حسرت اور مایوسی اور ندامت کا اظہار کرے گا، کاش ایسا وقت گزارتا جس میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وقت چکی کی طرح چل رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ کارگر انسان وہی ہے جو اپنے وقت کو وقت کے پیرائے میں رکھ کر اس کو مینیج کرتا ہے۔ وہ بندہ کبھی بزنس مین، کامیاب بزنس مین ہی نہیں بن سکتا جس کو ٹائم کی سیٹنگ، ٹائم مینیج کرنا نہ آتا ہو۔ وہ بندہ کبھی سکالر ہی نہیں بن سکتا جس کو وقت مینیج کرنا نہ آتا ہو۔ تو وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جس نے اس دنیا کو وقت کے حساب کے مطابق، تقاضوں کے مطابق اس کو مینیج نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، اولیاء اللہ تھے، مشائخ اعظام تھے، انہوں نے وقت کو بڑے احسن انداز میں مینیج کر رکھا تھا۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، آپ انڈیا میں تھے، اپنے شیخ کے آستانے پہ کچھ عرصہ آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ آپ کے شیخ کامل تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن آپ ان کی مجلس ارشاد میں واعظ و نصیحت اور تبلیغ و ارشاد کے لیے وہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ ایک دن آپ کے کسی دوست نے کہا کہ آئیں فلاں کام پہ اکٹھے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس راستے کا علم نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے اس راستے کا علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ کو تو یہاں پہ رہتے ہوئے سال ہو گئے ہیں، آپ یہاں پہ نئے تو نہیں ہیں، آپ نئے ہیں اس شہر کے اندر؟ فرمایا نہیں، مجھے تو سال ہو گئے ہیں اس شہر میں رہتے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بھی آپ کو پتہ نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک وہ گلی جو کتب کے گھر کو جاتی ہے اور ایک وہ گلی جو کتب کے گھر سے واپس آتی ہے۔ اس کے علاوہ فضولیات میں نے آج تک کوئی وقت صرف ہی نہیں کیا، کوئی وقت صرف ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے اس انداز میں اپنے وقت کو مینیج کر رکھا تھا۔ حضور خواجہ خواجگاں، میرے مرشد، میرے مربی، میرے آقائے نعمت، جن کی نسبت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اویسی کہلاتا ہوں، حضور خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس انداز میں وقت کو مینیج کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی وہ شرف صحابیت سے مالا مال ہوئے، اور جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں کی لیکن حضور کے دور میں تھے، زیارت نہ کر سکے، حضور کے صحابہ کی زیارت کی، تابعین، ان میں سے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور کے دور میں تھے لیکن زیارت نہیں کر سکے۔ دل کی بڑی خواہش تھی کاش کہ کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسا سنجوگ اور ویلا آئے کہ جب میں حضور کی زیارت کروں۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور پھر جب دوپہر کو اونٹ چراتے، جب شام ہوتی تو اونٹوں کے ٹخنوں کو نا رسیوں سے ادھر باندھ دیتے اور اونٹوں کو نیچے بٹھا دیتے، اور اونٹوں کو کہتے تم سارے سامعین بن جاؤ، میں خطیب بن کر تمہیں مدینے والے آقا کی شان سناتا ہوں۔ آپ اونٹوں کو واعظ و نصیحت کرتے، اللہ اکبر۔ پھر مدینے طیبہ سے آنے والا جو راستہ تھا اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے اور ہر آنے جانے والے کو دیکھ کے کہتے کہ بھئی بتائیں آج حضور کی مجلس کیسے وفا ہوئی تھی، آج حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ بڑی خواہش، ماں تھی، نبینا تھی، اللہ اکبر۔ نبینا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے خواہش کا ادراک بھی کیا کہ میرا اویس کیا چاہتا ہے۔ ایک دن ماں نے کہہ دیا اویس بڑی تڑپ رکھتے ہو، بڑی خواہش ہے حضور کو دیکھنے کی، سب کے اندر ہے نا جی۔ عرض کی اماں بس زندگی کا اوڑھنا بچھونا حضور کی ذات ہے، گھول گھتاں کل خیش قبیلہ ایک سونیاں تیرے نا تم، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آکھیں ہاں تم، قسم خدا دی مینوں پیارا لگدیں بابل ویر تے ماں تم، غلام فریدا نہ دور تھیساں تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تم۔ میرا تو زندگی کا آنا کچھ اوڑھنا بچھونا حضور کی۔ اماں نے اجازت دی بیٹا اویس جاؤ پھر حضور کی زیارت کراؤ۔ ہمارے اکابرین نے کیسے وقت کو مینیج کیا ہوا تھا۔ جو بندہ وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کو کاٹ دیتا ہے، وقت تلوار کی طرح ہے۔ حضور نے یہ بزرگوں کا مقولہ ہے، حضور کی حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا مقولہ ہے، فرمایا قبل اس کے کہ وقت تمہیں کاٹے تم وقت کو پہلے سے کاٹ ڈالو۔
جاؤ حضور کی زیارت کر رہا ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا میں نبینا ہوں، تمہارے سوا میرا کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر حضور نہ ملے نا فوراً پھر واپس آ جانا۔ حضرت خواجہ خواجگاں، تابعین کے سردار، سید التابعین خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھامڑیاں کھاتے کھاتے مدینہ طیبہ میں پہنچے، دکل باب کیا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی حضور جان عالم کا حجرہ تھا۔ اب آپ گئے ہیں وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ صدقہ حضرت خواجہ اویس کرنی کی عشق، محبت، مودت کا اللہ ہم سب کو زائر مکہ اور زائر مدینہ بنائے۔ دروازہ کھٹکایا، پوچھا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو جواب نہیں دیا، کہا کہ غلام ہوں، عبداللہ نام ہے، غلام ہوں، کیا کام ہے؟ حضور کی زیارت کرنی ہے۔ اندر سے آواز آئی حضور کسی جنگ میں تشریف لے گئے ہیں، بس واپس آنے والے ہوں گے، رات یہاں پہ قیام کر لو، صبح کا سپیدہ بعد میں طلوع ہوگا، حضور پہلے آ جائیں گے۔ کتنا سفر کر کے آئے تھے حضور کی خواہش میں، حضور کے شوق میں، حضور کے ذوق میں، حضور کی چاہت میں، حضور علیہ السلام کی مودت الفت میں، لیکن گھر سے جواب دیا کہ حضور آنے والے ہوں گے، بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں۔ اور دل میں یہ خواہش، لیکن پھر ایک اور خیال بھی آیا، ماں نے تو کہا تھا پتہ کرنا حضور نہ ہوں تو دیر نہ کرنا، فوراً واپس آ جانا۔ جناب خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ آج میں اور آپ تو چھوٹے چھوٹے سے بہانوں پر، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر اپنے آپ کو گئی گزری ایسے معاملے میں پھینک دیتے ہیں۔ آج وقت نہیں ملا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز کل پڑھ لیں گے۔ آج معاشی تنگی ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں، والدین کی خدمت کر لیں گے۔ ذہنی ڈسٹربنگ ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، آج محفل اٹینڈ نہیں کرتا، پرسوں کر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس پلٹے، سفر کیا، وہاں پہ 5 منٹ گزارے، حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، ان در و دیوار کو چوم کے، در و دیوار کو چومتے ہوئے فوراً واپس آ گئے۔ ادھر سے حضور جان عالم بھی تشریف فرما ہوئے۔ مسلم کی روایت ہے، مسلم کی یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں کہ کس انداز میں انہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت کی اہمیت کو جانا۔ حضور تشریف فرما ہوئے تو آج حضور کے آنے کا انداز بھی الگ تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آتے ہی حضور علیہ السلام نے ازواج سے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ مجھے ایک عاشق کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، آج کوئی آیا تھا؟ ہاں آقا ایک شخص آیا تھا، کرن کا رہنے والا تھا، کہتا میں غلام ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قبا مبارک کے بٹن کھولے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قبا کے بٹن کھولے، بٹن کھول کر حضور جان عالم نے فرمایا میری ازواج، مجھے کرن سے اپنے عاشق اویس کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اے علی، یہ میرا جبہ ہے، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی لذت ہے، اتنی کیفیات اور اتنا ذوق اور شوق رکھتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے میری زیارت نہیں کر سکا۔ 5 منٹ کا کیا معاملہ تھا، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کا کیا معاملہ تھا، لیکن دراصل ماں کا حکم مد نظر تھا، بیٹا حضور مل جائیں تو مل لینا ورنہ فوراً واپس آ جانا۔ اے علی، اے عمر، یہ جبہ مبارک ہے، میرا کرتا پکڑو اور اویس کو میرا یہ جبہ دے آؤ، اور اسے یہ کہنا میرا جبہ دیتے ہوئے میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت آگے سنیں ان کا تقوی، ان کا کیسا توکل تھا اور کیسے انہوں نے زندگی کو صرف کیا، کیسے وقت گزارا۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق حضرت اویس کرنی کی تلاش میں یمن پہنچے، کرن پہنچے، حتیٰ کہ ڈھونڈ لیا، قریب بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے تھے، بات چیت ہوئی، پہچان بھی ہو گئی، حتیٰ کہ جب پہچان ہو گئی، بات چیت ہو گئی، جبہ دے دیا گیا، تو حضرت خواجہ اویس کرنی کی سیرت میں نے پڑھا جب جبہ مل گیا حضور کا، پھر ایسے ہی ہاتھ دے کے اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ دے کے اٹھ کھڑے ہوئے،
کوئی ایسی صحبت کو چھوڑنا چاہتا ہے جس کو عمر فاروق، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ ینطق علی لسان عمر، فرمایا تھا الشیطان یفر من ذل عمر، اور وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ویسے کرنی مل کر جبہ لے کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ دے کے کہنے لگے اچھا بھائی عمر، بھائی علی، آخرت بڑی انہوناک ہے، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اب حشر کے دن ملاقات ہوگی، میں جانا چاہتا ہوں، اب حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ فوراً ہاتھ ملایا اور آپ جنگلوں کی طرف آپ نے روانگی اختیار کر دی، فرمایا حشر کے دن ملاقات ہوگی۔ اس انداز میں انہوں نے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے اپنے اکابرین کا، کہ وقت کو اگر اس انداز میں ہم نمٹائیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ دنیا پھر کیا چیز ہے، پھر اتنا ذکر کو دوام ملے گا۔ آج دنیا اویس اویس کرتی ہے، آج دنیا اویس کرنی کے نام پر اپنی محبتوں کے آنگن اور چراغ پیش کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو اس دنیا میں چھپا کے نہیں رکھتا، پھر اللہ پوری کائنات میں اس کی شہرت کے دوام اور عروج ثریا پہ ان کے دوام کو پہنچا دیتا ہے۔ تو دوستان عزیز، وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، وقت کی اہمیت کو سیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نعمتان مغبود فیما اکثر الناس الصحہ والفراغ، فرمایا صحت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور فراغت وقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اکثر لوگ ان دونوں کی وجہ سے خسارے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں۔ کامیاب وہ شخص ہے جو صحت اللہ نے دی، اس صحت کو فارغ نہیں کرتا بلکہ اس صحت کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے۔ اگر فراغت کا لمحہ دیا اللہ نے، اس کو فراغت میں ایسے فضولیات میں نہیں گزارتا بلکہ اللہ کے دیے ہوئے تقوی و طہارت میں گزارتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو آج یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہم اپنا محاسبہ کر کے جئیں۔ آج ہم فضولیات میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، کبھی فضول گپ شپ میں اندر، کبھی جناب والا سیر و سیاحت کے اندر، کبھی کھانے پینے کے معاملات میں، کبھی دوستوں کے ساتھ لاو و لعب کی محفل میں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے ہمیں کوفت ہوتی ہے۔ تو بھائیو اس نظام کو سمجھیں، اس وقت کی قدر کریں۔ جو بندہ وقت کی قدر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوج ثریا کا دوام نصیب فرماتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا